آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے جو ہمارے مریض انگزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ یا ڈپریسو ایپیسوڈز کے ساتھ آتے ہیں، ان کو اینٹی ڈپریسنٹ سٹارٹ کرائی جاتی ہیں آبویسلی آفٹر پراپر ایویلویشن۔ جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دس پیشنٹ نیڈز میڈیسنل سپورٹ، تو اس میں جو ہے نا پھر وہ پیشنٹ پروفائل کو سامنے رکھتے ہوئے، ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے، جو سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے اس کی جو امپلیکیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو اینٹی ڈپریسنٹ سٹارٹ کی جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک بنیادی بات یہ آ جاتی ہے کہ جی لیٹس سے کہ جی پیشنٹ کا فالو اپ لوز ہو گیا، پیشنٹ واپس نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ بہت ایک کامن سینیریو کلینیکل ہوتا ہے کہ جی آفٹر 4-5 منتھ پیشنٹ آپ کے پاس بتاتے ہیں کہ جی ہم نے دوائی 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہلے بند کر دی تھی، تو دے آر ڈوئنگ فائن۔ تو اب وہ آپ سے بیسیکلی اپنے اس ڈیسیجن پہ اس کو اتھینٹیکیٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ویلیڈیٹ کریں، آیا کہ ہم نے یہ جو دوائی چھوڑی تھی آفٹر سم ٹائم یوز کرنے کے بعد، تو یہ ہمارا جو ڈیسیجن تھا وہ ٹھیک تھا اور اس کی جو کوئی فردر کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب آپ اینٹی ڈپریسنٹ فار سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم لے چکے ہوتے ہیں، لیٹ سے کہ 2 منتھ 3 منتھ آپ لیتے ہیں، اس کے بعد جو مریض کی ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مریض کو لگتا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن کہ جی آپ دوائی کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ دوائی نے اپنا ایفیکٹ کر دیا، طبیعت بہتر ہو گئی، تو مریض کو لگتا ہے کہ جی ہی اور شی از فیلنگ نو مور ڈپریشن، کوئی انگزائٹی کے فیچر نہیں ہے، تو اب جو میڈیسن ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے مریض عام طور پہ اپنی جو ڈوزز ہیں وہ سکپ کرنا شروع کر دیتے ہیں فرسٹلی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد سکپ کر کے بھی جب ان کو لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہے، اب اس چیز کو انڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں کہ جب طبیعت واقعتاً ٹھیک ہو گئی ہے تو اب میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر دوائی کو پرماننٹلی کوئٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اب ان کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے، میڈیسن بالکل بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ فیز جب آتی ہے اس کے بعد 2 ویکس 3 ویکس 1 منتھ گزر جاتا ہے تو دے آر ڈوئنگ فائن، ان کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک صورتحال چل رہی ہے، یعنی کہ 2 ماہ اب ہو گئے ہیں، پہلے سکپ کیا، اس کے بعد دوائی بند کر دی، 2-3 ماہ ہو گئے ہیں، تقریباً منتھ میں ڈیوریشن ہو گیا، انہیں طبیعت بالکل ٹھیک چل رہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اب اس سٹیج پہ آ کے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کا جو علاج تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ بھی سکسیسفل تھا، تو یہ ساری صورتحال وہ لے کے چل پڑتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے جب 3-4 منتھ گزرتے ہیں کوئٹ کرنے کے بعد، جب وہ پرماننٹلی کوئٹ کر دیتے ہیں، بالکل دوائی لینا بند کر دیتے ہیں، ان کے بعد ان کو کچھ انڈیکیشن لگتی ہے کہ جی اب سمٹم کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر انگزائٹی ڈس آرڈر تھا تو اس کی کوئی 1 or 2 سمٹم آنا شروع ہو جائیں گے، اگر ڈپریسو ڈس آرڈر تھا تو اس کی کوئی سمٹم ری ایمرج ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پیشنٹ آر ویل اویئر، دے آر ویل فیملیئر ود دو سمٹمیٹالوجی، بیکاز وہ ٹو بگن ود ان کو فیس کر چکے تھے، ایکسپیرینس کر چکے تھے، تو ایک طرح سے وہ الرٹ بڑی جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ پوری سچویشن بنی ہے ڈاکٹر صاحب، اسی طرح دوائی تھی، وہ ہم نے 2-3 منتھ چلائی، اس کے بعد سکپ کرنا شروع کر دیا، آفٹر سم ٹائم ہم نے ایبسلیوٹلی ختم کر دی دوائی، لیکن اس کے 2-3 ماہ ہم ٹھیک رہے، اب جو ہے نا یہ لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس میں بنیادی سمجھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب میڈیسن کا ایک سیلنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، جتنی بھی اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہیں ان کا ایک سیلنگ ایفیکٹ ہے، سیلنگ ایفیکٹ مین جب یہ سٹارٹ اپنا فنکشننگ سٹارٹ کرتی ہیں تو انہوں نے بایو کیمیکل لیولز کو اور نیوکلیئر لیول پہ جا کے، سیلر لیول پہ جا کے، ریسیپٹر لیول پہ جا کے پوری ایک وہاں پہ جو نیورو کیمسٹری ہے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیو ٹو ڈپریشن الٹر ہو چکی ہوتی ہے، انہوں نے بیسیکلی ریسٹور کرنا ہوتا ہے، واپس نارملسی کی طرف لانا ہوتا ہے۔ اس کو کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، جب وہ ایک ایفیکٹ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک سسٹین ہو جاتا ہے، پیشنٹ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی سمٹمیٹالوجی میں علامات میں بہتری شروع ہو گئی ہے، تو یہ وہ فیز ہوتی ہے جب میڈیسن ایٹ دیئر پیک ہوتی ہیں، اپنے جو بایو کیمیکل جو ان کا ایکشن ہوتا ہے، فارماکولوجیکل جو ان کا ایکشن ہوتا ہے، یہ جو ایفیکٹ ہے، یہ جو بیٹرمنٹ کا ایفیکٹ پیشنٹ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے نا، اس سے سسٹین رکھنے کے لیے فار لانگر ٹائم میڈیسن ضروری ہوتی ہیں۔ جب آپ میڈیسن بند کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈائریکٹلی پروپورشنل آپ کی جو سمٹمیٹالوجی بھی ڈیپ ڈاؤن کر جائے گی اور ورسننگ شروع ہو جائے گی، نہیں، یہ سیلنگ ایفیکٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ میڈیسن بند کر دیتے ہیں، میڈیسن آپ نے بند کر دی، یہ جو ایفیکٹ ہے بیٹرمنٹ کا یہ پریویل کرے گا فار سم ٹائم، یہ 2 منتھ یوزولی
3 month تک بھی یہ پریویل کرتا ہے ڈیپینڈنگ اپان سمٹومیٹالوجی، ڈائگنوسس کیا تھی، پیشنٹ پروفائل کیا تھی، کتنا عرصے بعد پیشنٹ نے کوئٹ کرنا شروع کی، ڈرگس کون سی تھی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. لیکن سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم جو ہوتا ہے نا وہاں تک یہ سمٹومیٹالوجی ہے نا یہ سپریس رہے گی. اس ایفیکٹ کی وجہ سے جو ان ادویات نے فارماکولوجیکلی اور نیوروکیمسٹری جو چینج کر کے جو انڈیوس کیا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کو ریسٹور واپس جو ایک ریلیپس کی طرف علامات کو لے جانے میں وقت لگے گا، کیونکہ وہی پروسیس ہوگا کہ جی اب وہ سیلولر لیول پہ جا کے ہی جو ہے نا خرابی پیدا ہونا شروع ہوگی، تو اس کو ٹائم لگتا ہے. تو یہ ونڈو پیریڈ ہے جس میں مریض کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی اب علامات جو ہے نا بہتر ہیں، دوائی کی ضرورت نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے یہ ایک سیلنگ افیکٹ آتا ہے. اٹ کوڈ لانگ فار 2 month 3 month ایون لانگر. تو یہ اس کو کائنڈلی آپ نے مس انٹرپریٹ نہیں کرنا کہ اگر دوائی بند ہوگی طبیعت بہتر. اٹ ڈزنٹ مین بائی اینی وے کہ جی یہ جو ہے نا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ جی اب آپ کو جو تکلیف ہے بالکل ختم ہو گئی ہے. جب ہم دوائی بند کرتے ہیں تو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ٹیپر آف کرنا. وہ ہم ڈوزز کم کرنا شروع کر، جس طرح ہم نے اسکیلیٹ کی تھی اب ڈی اسکیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈیکریزنگ ایک مینر میں، ڈیکریزنگ ڈوز پیٹرن میں، ڈیکریزنگ انکریمنٹ میں ہم دوائی کم کرتے ہیں. تو اس کا بنیادی تھیم یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ سمٹم کے لیے ایمرجنس تو نہیں ہو رہی. تو یہ ہم اپنے مریضوں کو یہ سمجھانا چاہیں گے کہ جی اگر آپ نے کسی بھی حوالے سے دوائی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ناؤ اٹس یور اون چوائس، لیکن پلیز لیٹ کنسلٹ ود یور کنسرن ڈاکٹر. ان کو بتائیں صورتحال کے بارے میں، اپنی ڈیسیجن، اور سب سے اہم ڈیسیجن میکنگ. آپ نے یہ کیسے کنکلوڈ کیا کہ جی اب ہم نے یہ ڈیسیجن لینا ہے؟ انٹریکٹ کریں اور جو ایک ایگریڈ اور میوچول وے آؤٹ آپ کے لیے نکلتی ہے اس کو سٹک کریں. تو یہ جو بعد میں پرابلم آتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.